اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اخلاص کے حوالے سے بات کا آغاز کیا گیا۔ اخلاص کی اہمیت، اس کے ذکر کے بعد اللہ کی توفیق سے اس بات کا آغاز کیا گیا کہ اخلاص میں رب العالمین نے بہت ہی زیادہ خیر و برکات رکھی ہے، اور انہی میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ ایک شخص جو اپنی معذوری کی بنا پر نیک کام نہ کر سکے، اگر وہ نیت کا کھرا ہے تو اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں اس کام کا مکمل اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ النساء آیت کریمہ 100 کے حوالے سے ایک مثال عرض کی گئی۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ کا آغاز ایک حدیث شریف سے ثابت مثال سے اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے، اور غزوہ تبوک اسلامی تاریخ کے نہایت ہی مشکل غزوات میں سے ہے۔ اس غزوہ میں جو لشکر شریک ہوا اس کا نام ہے جیش الاسرہ۔ تنگی کے زمانے کا غزوہ، آسان غزوہ نہ تھا۔ مدینہ طیبہ سے دور، اور رومیوں سے جو لوگوں کی نگاہ میں اس وقت سب سے بڑی طاقت تھی، ان سے جہاد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے۔ تو ظاہر ہے جب غزوہ نہایت کٹھن اور دشوار ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی اسی حساب سے ہوگا۔ اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف واپس تشریف لا رہے ہیں، اور اپنے ساتھ شریک مجاہدین کو فرماتے ہیں، یقیناً مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے، میرے اور آپ کے روزمرہ مطلب کی بات ہے۔ فرمایا یقیناً مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، تم کوئی فاصلہ طے نہیں کرتے، اور تم کسی وادی کو عبور نہیں کرتے مگر وہ تمہارے ساتھ۔ کتنے زوردار انداز میں مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان مجاہدین، ان غازیوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے، آپ کے ساتھ جو ساتھی موجود تھے انہوں نے عرض کیا، اور سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے تعجب سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدینہ میں ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آنے والی، لیکن اپنے معاملات میں اللہ میری آپ کی سمجھ کے محتاج ہے، اور وہ دے رہے ہیں تو کسی سے پوچھ کے دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے جواب میں فرمایا، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، ہاں
وہ مدینہ میں رہتے ہوئے تم جو فاصلہ طے کرو، جو وادی عبور کرو، اس میں وہ تمہارے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہونے کا سبب بھی بیان کر دیا، حبسہم العذر، وہ کوتاہی کی بنا پر، غفلت اور سستی کی بنا پر، ایمان کی کمزوری کی بنا پر مدینہ طیبہ میں نہیں رکے، عذر کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ جہاد کے لیے نکل نہیں پائے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے الا شریکوکم فی الاجر، اجر و ثواب میں تمہارے پارٹنرز ہیں، تمہارے شرکاء ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ کچھ لے کے جائیں۔ دیکھیے جیش العسرہ، اب بھی تبوک بھی ہے، مدینہ طیبہ بھی ہے، لمبا سفر ہے، گھنٹوں کا سفر تیز رفتار گاڑیوں سے، لیکن اور رومیوں سے جنگ کے لیے آسان لڑائی نہیں ہے، کمزور مد مقابل نہیں، لیکن نیت کے کھڑا ہونے سے مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے تبوک میں جہاد کے لیے جانے والوں کے ساتھ شریک ہیں۔ کس چیز نے انہیں اتنا بلند و مقام، اتنا بلند اور عالی مقام اللہ سے لے کے دیا؟ اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی نیتوں کے اخلاص نے۔ آئیے نیتوں کی برکتوں کا ایک اور پہلو سے جائزہ لیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بات کچی نہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ سماعت فرما لیجیے، شاید اس کے سننے سے جو پہلا نقطہ عرض کیا جا رہا ہے وہ مزید نکھر جائے اللہ کی توفیق سے۔ امام ابو یعلا رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج حاجا فمات كتب الله له اجر الحاج الى يوم القيامة۔ جو شخص حج کرنے کے لیے نکلے تو کیا ہو، حکم الہی آئے فوت ہو جائے، پیسے برباد ہو گئے، کوشش ضائع ہو گئی۔ اب سنیے، وہاں معاملہ ہی دیگر ہے۔ اللہ کے ہاں بظاہر ناکام ہونے والا، اس کی شان بہت زیادہ ہے، وہاں نظام اور ہے۔ فرمایا جو شخص حج کے لیے نکلے فوت ہو جائے، اس کے لیے حج کا اجر و ثواب لکھا گیا۔ اب اس کے بعد سنیے، الی یوم القیامہ، اس کے لیے حج کا اجر و ثواب قیامت تک کے لیے لکھا جائے گا۔ حاجی نے حج کیا، اجر و ثواب لکھا گیا، کھاتا مکمل ہو گیا۔ اب بطور مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک حج کے لیے جانے والے
عرفات کے میدان میں سواری سے گردن کے بل گرے، فوت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اسی احرام میں دفنا دو، ان کے سر کو ڈھانپنا نہیں، یہ روز قیامت لبیک پکارتے ہوئے اٹھیں گے۔ اب وہ حاجی عرفات والے، باقی حاجی عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، منا سے طواف زیارت، طواف وداع، آگے حج کا حساب پورا ہو گیا یا خط باقی ہے؟ جواب دیجئے چیمہ صاحب، پورا باقی۔ اور یہ حاجی جو میدان عرفات میں دوران حج فوت ہوا، كتب اللہ له اجر الحج الى یوم القیامہ، اس کا اجر و ثواب قیامت تک کے لیے لکھا جاتا رہا۔ اللہ جانے 1412 سال تو ہو چکے ہیں اس حاجی کو، قیامت تک کتنے حج آئیں گے عرش والے رب بھی جانتے ہیں۔ مزید سماعت فرمائیے، ومن خرج معتمرا ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له تعالى اجر العمرة الى يوم القيامة۔ جو شخص عمرہ کے لیے نکلا فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت تک کے لیے اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھتے رہے۔ کتنا ثواب ہوگا اللہ کے سوا اس کو کوئی اور بیان نہیں کر سکتا اور نہیں جان سکتا۔ ومن خرج غازیا فمات كتب الله له اجر الغازی الى یوم القیامہ۔ اور جو شخص جہاد کے لیے نکلے فوت ہو جائے، اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس کے لیے غازی کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث جیسا کہ محدث شیخ البانی نے بیان کیا ثابت ہے، کچی بات نہیں۔ تو گفتگو کا نقطہ نمبر 1 یہ عرض کیا جا رہا ہے، اگر نیت کھری ہے، معذور ہے، کام نہیں کر پایا، اس کے نامہ اعمال میں کام کرنے کا اجر و ثواب، اور بعض صورتوں میں یہ جو آخری حدیث ہم نے سنی، بعض صورتوں میں کیا ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، دوبارہ تاکید کی غرض سے بہت سے حضرات و خواتین اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، عالم بنانے کے لیے التجائیں، دعائیں اور محنت کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے تو کیا کریں؟ مر جائیں؟ بلڈ پریشر شوٹ اپ کر لیں، شوگر بڑھا لیں؟ نہ، ان احادیث کو یاد کریں۔ اگر ماں باپ حفصہ اپنی اولادوں کو دین والا، دین علم والا بنانا چاہتے ہیں، کوشش کریں، ان کا اجر و ثواب لکھا گیا۔ بچوں کی سعادت ہے، خوش بختی ہے، بن جائیں، نور علی نور ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل باغ باغ ہو جائے، اور اللہ ایسے ہی کرے اور سب اہل ایمان کے لیے کرے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے، نہ بھی ہو، پرواہ نہ کریں، خیر کے ارادے کریں، خیر کے لیے کوشش کریں اور جد و جہد کریں۔ رب کریم جو چاہے وہی ہوگا،
لیکن کوشش کرنے والا، خالص نیت کرنے والا اجر و ثواب سے محروم نہ رہے۔ دوسرا نقطہ، وہ شخص جس کی نیت کھری ہے، اس نے کچھ چاہا، نتیجہ اس کے برعکس نکلا، ناکام ہو گیا یا کامیاب؟ جواب دیجیے۔ دلیل کیا ہے؟ سنیے، ایک سے زیادہ دلیلیں ہیں، صرف ایک عرض انشاءاللہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، اس نے کہا لَأَتَصَدَّقَنَّ صَدَقَةً، میں یقیناً ایک صدقہ کروں گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، میں آج رات ایک صدقہ کروں گا۔ اپنے صدقہ کو رات کی تاریکی میں لے کے نکلا، راستے میں ایک شخص ملا، اس کو اپنا صدقہ تھما دیا۔ وہ نہیں جانتا کہ لینے والا کون ہے۔ صبح ہوئی، بستی میں مشہور ہوا، تو صدق علی سارق، آج ایک چور پر صدقہ کیا گیا۔ کہنے لگا اللہم لک الحمد لأتصدقن بصدقہ، اے اللہ ساری تعریف آپ ہی کی۔ کیا مطلب؟ میں نے کچھ چاہا، ہوا کچھ، اب کیا کیا؟ عزم کیا، اور اس عزم کا اظہار کیا، میں یقیناً ایک اور صدقہ کروں گا۔ رات آئی، اپنا صدقہ تھامے ہوئے نکلا، اندھیرے میں ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں اپنا صدقہ رکھا۔ کچی پکی روٹی کی بات نہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، اور بیان کرنے والے اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ سچے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صبح ہوئی، لوگوں نے کہا آج ایک بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا۔ اس شخص کو خبر ملی تو کہنے لگا اللہم لک الحمد علی زانیہ لا تصدقن بصدقہ، اے اللہ ساری تعریف آپ کی کہ بدکار عورت پر صدقہ ہو گیا۔ اور پھر ساتھ ہی اپنے عزم کا اظہار کیا، یقیناً میں ضرور صدقہ کروں گا۔ رات ہوئی، تیسری دفعہ اپنا صدقہ لے کے نکلا، رات کی تاریکی میں ایک شخص کے ہاتھ میں صدقہ رکھا۔ صبح ہوئی، لوگوں میں مشہور ہوا، آج ایک مالدار شخص کو صدقہ دیا گیا۔ وہ شخص اپنے اللہ سے عرض کرنے لگا اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیت وعلی غنی، اے اللہ آپ ہی کے لیے ساری تعریف، چور پر، بدکار عورت پر، اور ایک مالدار شخص پر، یعنی کہ میں نے ان تینوں اشخاص پر صدقہ کیا جو تینوں کے تینوں میرے صدقہ کے حقدار نہ تھے۔
اب کیا ہوا؟ فَأُتِيَ، اس کے پاس آیا گیا. کیا مطلب آیا گیا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے متعدد معانی بیان کیے ہیں اور لکھتے ہیں سب سے زیادہ صحیح معنی یہ ہے کہ اسے خواب آیا. اسے خواب آیا. اور یہاں یہ بات نوٹ کیجئے، غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کریں اور اس پر اعتراض نہ کریں تو وہ الہام ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت بہت اونچی ہو جائے. تو آپ نے اس کے خواب کو بیان کیا اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ امت کو نصیحت کے لیے خبر دے رہے ہیں. خواب میں اس سے کہا گیا تیرا چور پر صدقہ، شاید وہ اس صدقہ کی وجہ سے، یعنی صدقہ کی برکت سے اپنی چوری سے توبہ کر دے. بدکار عورت، شاید وہ اس صدقہ کی وجہ سے، یعنی اس کی برکت سے بدکاری سے اپنے آپ کو بچا لے. غنی پر صدقہ، شاید وہ تیرے صدقہ کرنے کی وجہ سے اس سے عبرت حاصل کرے اور وہ بھی صدقہ و خیرات کرنے والا بن جائے. اور صحیح مسلم میں ہے، اچھی طرح میں آپ نوٹ کر کے جائیں، اما صدقتک فقد قبلت، جہاں تک تیرے صدقہ کرنے کا تعلق ہے تو یقیناً اسے قبول کیا گیا. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے کچھ لے کے جائیں، اگر نیت غلط ہے، ایک نہیں 10 بچوں کو عالم بنا لیں، ایک حج نہیں 20 حج کر لیں، ایک مسجد نہیں 20 مسجدیں بنا لیں، کچھ بھی نہیں، جہنم کی آگ ہے. نیت کھری ہے، ایک دفعہ بھی حج نہیں کر سکا، اللہ کسی کو ایسا محروم نہ کرے. ایک بچہ بھی اللہ کسی کو ایسا نہ کرے، اس کے نیک ارادے اللہ کسی کو ایسا نہ کرے. ایک بچہ بھی اس کے نیک ارادے کی تکمیل نہیں کر، کچھ نہیں. اما صدقتک فقد قبلت، اگر میری آپ کی نیت کھری ہے، انشاءاللہ نتیجہ کچھ بھی نکلے، نیت کھری ہے، کوشش کی ہے، نتیجہ ہم اس کے پابندی نہیں، نہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہ ہم اس کے پابند، جو نکلتا ہے نکلتا رہے. ہم پابند ہیں. اللہ کی توفیق سے نیتوں کو خالص کریں اور ٹھیک سمت میں، ٹھیک ڈائریکشن میں خود اور اپنی اولاد کو چلائیں. انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے اور آپ سب کو ٹھیک نیت عطا فرمائے، ٹھیک سمت پہ لائے اور نتائج بھی ایسے فرمائے کہ ہم ناکاروں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل باغ باغ ہو جائیں. جو اللہ کریم اجر و ثواب بغیر اچھے نتیجے کے دے سکتے ہیں، وہ اچھے نتائج بھی اپنی رحمت سے دنیا ہی میں دکھا سکتے ہیں. اللہ دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، دلوں کو باغ باغ کرے اور آخرت میں بھی اپنی رحمت والا معاملہ کرے. انہ علی کل شیء قدیر. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات عرض کی گئی کہ نیت اگر کھری اور صاف ہو، کوشش کرنے والا کوشش کرے، مقصد نہ بھی حاصل ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اسے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی گئی، اگر نیت کھری ہو اور اس کے لیے کوشش کی جائے، اگر نتیجہ 100% الٹ بھی ہو، انشاءاللہ نیت کرنے والے کو نیت کے بقدر عمل کا ثواب رب ذو جلال عطا فرما دے۔ اللہ کریم میری آپ کی نیت کو ٹھیک کرے اور اس بارے میں جو غلطی ہے وہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔